اس کو ماننے کے بعد پھر اللہ کی اسماء و صفات پر ایمان لائیں۔ اللہ کے پیارے پیارے نام ہیں، اللہ کی پیاری پیاری صفات ہیں۔ اللہ اپنی صفات میں بھی تنہا اور یکتا ہے۔ جو صفت میرے مولا کی ہے ویسی صفت کسی اور میں لیس کمثلہ شیء، اس کی کوئی مثال نہیں۔ ہمارا ایمان ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو کچھ اللہ کے حوالے سے بتا دیا، اللہ کی صفات ہم تک پہنچی کلام الہی کے ذریعے یا فرمان محمد الرسول اللہ کے ذریعے صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر ہم اس میں نہ اضافہ کرتے ہیں، نہ کمیاں کرتے ہیں، نہ اپنی طرف سے عقل کے گھوڑے دوڑا کر کہتے ہیں جی وہ یہ کیسے ہوگا اور یہ کیسے ہوگا، نہ اللہ خالق و مالک و مخلوق پہ مشابہت تشبیہ دیتے ہیں، نہ مولا کی کسی صفت کے معنی کا انکار کرتے ہیں، نہ اس کی کیفیت کو بیان کرتے ہیں۔ ہم ایمان لاتے ہیں یہ صفت کمال ہے اللہ خالق کا، کیسے ہے جیسے اس کی شان کو لائق ہے، کیفیت کا علم اللہ کو ہے، ہم ویسے ہی ایمان لانے پر پابند ہیں جیسے قرآن اور حدیث نے ہمیں بتا دیا۔ ہم نے خالق و مالک کو نہیں دیکھا، لیکن اللہ کی صفات کے ذریعے ہم اللہ کو پہچانتے ہیں، اللہ مالک کی صفات کے ذریعے اللہ کو پہچانتے ہیں، اللہ کے پیارے ناموں کے ذریعے اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کو پکارتے ہیں۔ وہ الرحمن ہے، وہ الرحیم ہے، اس کو اس کے پیارے ناموں کا واسطہ دے کے اس سے سوال کرتے ہیں۔ وہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، وہ اللہ اپنے عرش پر قائم ہے جیسے اس کی شان کو لائق ہے۔ اب اپنی عقل کے گھوڑے نہیں دوڑائیں گے کہ وہ تو لا محدود لا مکان، عرش پہ کیسے آیا؟ یہ فلسفیوں کی باتیں، یہ منطقیوں کی باتیں ہیں۔ قرآن اور حدیث سے ہمیں یہ چیز ثابت ہو گئی کہ رحمان اپنے عرش پہ ہے جیسے اس کی شان کے لائق ہے۔ ہم ایمان لے آئے کیونکہ قرآن نے ہمیں خبر دی الرحمن علی العرش استوى۔ ہم اس کی تعویل نہیں کریں گے، ہم اس کا انکار نہیں کریں گے، ویسے مانیں گے جیسے اللہ منوانا چاہتا ہے اور جیسے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی۔ وہ اللہ ہے، وہی غفور الرحیم ہے، شدید العقاب ہے، اس کی پکڑ بڑی شدید ہے۔ ہم اللہ کی صفات کو بھی مانتے ہیں، اللہ کے پیارے ناموں کو بھی مانتے ہیں۔ اس کو ماننے کے بعد جو یہ سمجھتا ہے کہ میں توحید کو جان جاؤں، مان لوں، اس کو سمجھ لوں، اس پہ عمل پیرا ہو جاؤں، اس کو لازم ہے کہ وہ توحید الوہیت کو تسلیم کرے، اس پیغام کو سمجھے جو مولا نے پوری انسانیت نہیں بلکہ پوری کائنات کی طرف پیغام دیا، اور وہ پیغام کیا ہے؟ انہ لا الہ الا اللہ، ایک اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، الہ برحق، معبود برحق صرف اللہ ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی کو پوجا گیا تو معبود باطل ہے، جھوٹا معبود ہے۔ سچا معبود جس کی عبادت کی جائے حق کے ساتھ وہ تنہا ایک اللہ کی ذات ہے۔ ہر نبی نے اپنی قوم کو یہی پیغام دیتے ہوئے کہا یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، ما لکم من الہ غیرہ، اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی الہ نہیں ہے، کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ یہی وہ کلمہ ہے جو آسمان و زمین پہ بھاری ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا اللہ کوئی بتا دے ورد جو میں کرتا رہوں پڑھتا رہوں، تو مولا نے کہا تھا لا الہ الا اللہ کو اس کو پڑھا کرو۔ کہا یہ تو سب پڑھتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے مالک نے فرمایا یہ لا الہ الا اللہ اگر ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور سات آسمانوں کی مخلوق، 7 زمینیں جسے ہماری زبان میں 14 طبق کہتے ہیں، یہ ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور لا الہ الا اللہ سے تولا جائے تو یہ ساری مخلوق ہلکی ہوگی، لا الہ الا اللہ بھاری ہوگا۔ یہ لا الہ الا اللہ جنت کی چابی ہے، یہ لا الہ الا اللہ زمین و آسمان سے بھاری ہے، یہ لا الہ الا اللہ وہ عظیم چیز ہے جس نے اس کو پہچان لیا وہ کامیاب ہو گیا۔ اللہ مالک وہ مولا ہے جس کی وجہ سے محبت کی جاتی ہے، جس سے امیدیں لگائی جاتی ہیں، جس سے بھروسے، توکل، انسان کوئی عمل کرتا ہے، کوئی سبب اختیار کرتا ہے، وہ اختیار کرتے ہوئے بھی اس کا بھروسہ سبب پہ نہیں ہوتا، مولا پہ ہوتا ہے۔ اے اللہ یہ کام کر رہا ہوں کیونکہ ہمارے اسلام نے حکم دیا ہے۔ ایک شخص نے آ کر پوچھا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سواری ہے اس کا کیا کروں، اللہ توکل باہر چھوڑ دوں؟ آپ نے کہا اعقل ہے، گھٹنا باندھو، ثم توکل علی اللہ، پھر اللہ پر بھروسہ کرو۔ سبب اختیار کرنا اسلام کا حکم ہے، لیکن بھروسے سبب پہ نہیں کہ گولی کھا لی ٹھیک ہو جائیں گے، ٹیکا لگ گیا اب ٹھیک ہو جائیں گے، نہیں، ہم نے یہ سبب اختیار کیا ہے لیکن شفا ساری کی ساری صرف ایک عرش والے
مولا کے ہاتھ میں ہے، وہ اللہ ہے جس کے لیے ذبح کیا جاتا ہے، جس کے لیے نذر و نیاز دی جاتی ہے۔ جب انسان اس توحید کو سمجھتا ہے تو توحید انسان کی زندگی کو مرتب کرتی ہے، انسان کی زندگی کو منور کرتی ہے، انسان کی زندگی کو چمکا دیتی ہے۔ کیوں؟ انسان ہر معاملے میں مخلوق سے کٹ کر خالق کا ہو جاتا ہے، ہر معاملے میں وہ اللہ سے تعلق جوڑتا ہے، ہر مسئلے میں وہ اللہ کے ساتھ ایک ایسے پیار اور محبت کے رشتے میں بچ جاتا ہے کہ پھر اسے کسی اور کا خوف نہیں ہوتا، اسے کسی اور پہ امید نہیں ہوتی، اسے کسی اور پہ بھروسے نہیں ہوتے، بلکہ اس کی ساری امیدیں خالص ایک اللہ سے ہوتی ہیں۔ وہ اطاعت بھی کرتا ہے تو مولا مالک کی کرتا ہے۔ اللہ مالک نے عقیدہ توحید کو دلوں میں پختہ کرنے کے لیے بڑی پیاری مثال دی۔ قرآن حکیم سورۃ ابراہیم آیت نمبر 24 کو سنیے، مولا فرماتا ہے أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ۔ تم دیکھتے نہیں اللہ نے اس کلمہ طیبہ کی کتنی پیاری مثال دی ہے، ایک پیارے درخت کے ساتھ اس کو اللہ مالک نے مثال میں بیان کیا۔ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ، ایسا درخت جس کی جڑ ثابت ہے، زمین میں مضبوط ہے، زمین میں اندر تک اس کی جڑ گئی بھی مضبوط ہے، وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ، اور اس کی شاخیں، اس کی ٹہنیاں آسمان کی طرف بلند ہیں۔ تو یہ لا الہ الا اللہ، یہ پیارا درخت ہے، یہ بنیاد ہے جو زمین میں گئی ہوئی، سمجھیے اس کو اللہ کے لیے۔ اکثر لوگ کہتے ہیں جی آپ توحید 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 کی بات کرتے رہتے ہیں، کیا ضرورت ہے اس کی؟ نماز پڑھو، روزہ رکھو، اللہ اللہ کرو، کسی کو تنگ نہ کرو، کسی کا حق نہ مارو، کسی پہ ناجائز ظلم نہ کرو۔ نہیں بھائی، نہیں بھائی، اصلها ثابت، پہلے زمین میں، بنیاد میں، ہر عمل کی بنیاد میں، نماز کی بنیاد، روزے کی بنیاد، حج کی بنیاد، زکوٰۃ کی بنیاد، صدقے کی بنیاد، مسجد بنانے کی بنیاد، کنواں کھدوانے کی بنیاد لا الہ الا اللہ۔ یہ ہے تو نماز قبول، یہ ہے تو روزہ قبول، توحید درست ہے تو حج قبول، توحید درست ہے تو رمضان کے اندر عبادتیں، محنتیں قبول ہوں گی، اعتکاف قبول ہوگا، صدقہ قبول ہوگا۔ اگر بنیاد میں یہ نہیں ہے تو یہ اوپر والی ٹہنی کھڑی ہو سکتی؟ فرعوها فی السماء، یہ ٹہنی آسمان میں کب بلند ہوگی؟ جب جڑ کے اندر لا الہ الا اللہ ہوگا۔ عبادت سے پہلے توحید ہے، ایمان بنیاد ہے، عقیدہ بنیاد ہے، اس کے بعد اس کے اوپر پوری بلڈنگ عبارت کھڑی ہوتی ہے۔ تؤتی اکلہا، یہ اپنا پھل دیتا ہے، یہ رزلٹ دیتا ہے۔ توحید کو سیکھنے کے بعد رزلٹ نکلتا ہے، اور سب سے پیارا رزلٹ کیا ہے؟ جو توحید کو سمجھ لیتا ہے وہ نیک عملوں کی طرف بڑھتا ہے۔ آپ نے جس کے دل میں اللہ کی محبت پیدا کر دی، آپ نے جس کے دل میں اللہ کا ڈر پیدا کر دیا، اب اسے ہر مسئلے پر تبلیغ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کی محبت اور اللہ کا خوف اس کے لیے ہر مسئلے میں نور کا مینارہ بن جائے گا۔ وہ کسی پہ ظلم کرنے سے پہلے رکے گا کہ میرا اللہ ناراض تو نہیں ہو جائے گا، میرا اللہ مجھے اس پہ پکڑے گا تو نہیں۔ اس کی ساری زندگی درست ہو گئی اگر آپ نے اس کو توحید سمجھا دی، اگر آپ نے اس کو غیر اللہ سے توڑ کر اللہ سے جوڑ دیا، آپ نے اس کی پوری زندگی کو تبدیل کر دیا۔ عمل صالح وہ پیارا پھل ہے لا الہ الا اللہ کے درخت کا۔ جب انسان توحید کو سمجھتا ہے تو پھر یہ نہیں ہو سکتا۔ پیار سے کیا عرض کرتا ہوں کہ توحید کو ماننے والا، توحید کو سمجھنے والا، توحید پہ عمل کرنے کا دعوے دار فجر کی نماز پہ سویا رہے، اللہ کی محبت اسے اٹھائے گی، اللہ کا پیار اسے اٹھائے گا، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا لذت اس کو اٹھائے گی۔ اللہ کے لیے اعلی مثال سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں، کسی بھائی کی فلائٹ ہو، پاکستان انڈیا چھٹی جا رہا ہے، اور اس کی فلائٹ بالکل اس ٹائم پہ ہے جب نماز فجر کی کھڑی ہوتی ہے، اس کے قریب ہے، کیا خیال ہے؟ بے پرواہ ہو کے سوئے گا نا رات کو؟ اٹھ کے تو چلے جاؤں گے، نہ اٹھے تو کوئی گل نہیں، اگلی فلائٹ کرا لیں گے، یا ٹینشن رہے گی اس کو، 4 الارم لگائے گا، کمرے والوں کو بھی کہے گا یار میری آنکھ نہ کھولی تو اٹھا دینا بھائی، کہیں 3000 کا ٹکٹ لیا ہے، چھٹی ہے، سارا کچھ تیاری ہے، سویا نہ رہ جاؤں۔ یہ فلائٹ مس ہونے کا ڈر اس کو پرسکون ہو کے سونے نہیں دے گا، اور اس ٹینشن میں وہ اپنے ٹائم پہ اٹھے گا،
10 الارم لگائے گا، کئی دوستوں کو کہے گا، سونے سے پہلے بھی پریشانی میں ہی سوئے گا۔ اور جس کی فجر کی نماز رہ گئی، جس کی عصر کی نماز رہ گئی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سناؤ، جس کی عصر کی نماز فوت ہو گئی گویا اس کا مال، اس کا اہل و عیال برباد ہو گیا۔ مال و اہل و عیال کی بربادی ہے عصر کی نماز میں، اگر اس کو چھوڑ دیا، اگر یہ فوت ہو گئی۔